الحمد لله الذي خلق الإنسان والصلاة والسلام على عبده الذي فضله بالعلم والإعجاز والبيان وعلى صاحبه أبي بكر من جمع القرآن وعلى الفاروق الموصوف بالعدل وكذلك كان وعلى عثمان التقي الحي الذي تستحي منه ملائكة الرحمن وعلى علي سيد العلماء والشجعان وعلى سائر أهله وأصحابه صلاة قائمة على ممر الزمان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان من، بزرگان محترم، جیسا کہ آپ حضرات کو بخوبی معلوم ہے کہ ذوالحج کا مبارک مہینہ چل رہا ہے اور آج ذوالحج کی 16 تاریخ ہے. ذوالحج کے مبارک مہینے کے احکام جس طرح پہلے عشرے سے متعلق ہیں، جس کے حوالے سے ہم گفتگو عرض کر چکے ہیں، اور اہم واقعات، اہم احکام کا حکم ہے اس مہینے میں، اسی طرح ایک اہم واقعہ اس مہینے میں جو دل خراش واقعہ رونما ہوا تھا وہ خلیفہ راشد، خلیفہ ثالث عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، جن کو عثمان ذو النورین بھی کہا جاتا ہے، عثمان دو نوروں والے رضی اللہ عنہ. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد بھی ہیں اور عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے خصوصیات ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ ایک دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کی چادر لے کر اوڑھ کر لیٹے ہوئے تھے، تو اتنے میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پہ کھڑے ہیں، اجازت طلب کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو آنے دیں. آ گئے، انہوں نے بات چیت کی، جو بات کرنی تھی بات کر کے واپس چلے گئے. تھوڑے دیر بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے دروازے پہ. بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اجازت طلب کر رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو اجازت دی، وہ بھی آ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت پر لیٹے ہوئے تھے اور انہوں نے بات چیت کی، اس کے بعد واپس چلے گئے، باہر چلے گئے. اس کے علاوہ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ عثمان دروازے پر ہیں، اجازت طلب کر رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے فوراً بیٹھ گئے اور فرمایا کہ ان کو آنے دیں. وہ آئے، انہوں نے بات چیت کی، جو بات کرنی تھی بات کر کے واپس چلے گئے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں یہ دیکھ رہی تھی، جب وہ واپس چلے گئے تو میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے
آپ اسی حالت پہ لیٹے رہیں، آپ نے کوئی پرواہ نہیں کی۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے، آپ اسی حالت پر لیٹے رہیں۔ اس کے بعد حضرت عثمان آئے تو آپ بیٹھ گئے، اور حضرت عائشہ سے بھی فرمایا کہ آپ اپنے کپڑے وغیرہ سمیٹ لیں، کپڑے درست کر لیں، بیٹھ گئے آپ۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے اتنا اہتمام حضرت عثمان کے لیے کیوں کیا؟ تو سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ اِنَّهُ رَجُلٌ حَيٌّ، کہ وہ بہت کثیر الحیا ہے، باحیا انسان ہے۔ اگر میں اسی حالت پہ لیٹے رہتا جس حالت پہ میں تھا، تو وہ اپنی حاجت مجھ سے بیان نہ کر سکتے، اتنے باحیا ہے۔ تو اس لیے میں بیٹھ گیا تاکہ وہ آج کل کے الفاظ میں ریلیکس ہو کر اپنی حاجت اور اپنی جو بات کرنی ہے وہ ان سے بیان کر سکے، اس لیے میں نے ایسا کیا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ ایک دفعہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے اور وہ بیٹھ گئے جیسے انسان گھر میں بیٹھتا ہے، بے تکلف ہو کے بیٹھ گئے اور اپنا کپڑا مبارک اپنی ران مبارک پر ڈال دیا، بے تکلف ہو کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اجازت طلب کر۔ آپ نے فرمایا آ گئے، بات چیت کی، چلے گئے۔ اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی آنے کی اجازت دی اور اسی حالت پہ رہے، انہوں نے بات چیت کی، چلے گئے۔ اس کے بعد اور بھی بہت سارے صحابہ آئے، چلے گئے۔ اس کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت طلب کر رہے ہیں، تو فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑے درست کر لیے، اپنے پورے جسم بدن کو ڈھانپ لی۔ اس کے بعد انہوں نے بات چیت کی اور چلے گئے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا رسول اللہ، آپ نے جو اہتمام کیا اپنے پورے جسم کو ڈھانپنے کا، تو یہ حضرت عثمان کے لیے آپ نے کیا، باقی بہت سارے صحابہ آئے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اس کا اہتمام نہیں فرمایا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا تستحی ممن تستحی منہ ملائکہ، کہ میں کیوں حیا نہ کروں اس شخص سے جس شخص سے فرشتے حیا کرتے ہیں۔ حضرت عثمان سے تو فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، تو میں کیسے حیا نہ کروں؟ ایک دفعہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے، کچھ فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف فرماتے، تو فرشتوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ عثمان ہے، یہ شہید ہوگا، اس کی قوم اسے شہید کرے گی، اور ہم بھی اس سے حیا کرتے ہیں، ہم بھی اس سے حیا کرتے ہیں۔ ایک مشہور روایت ہے، لمبی روایت ہے کہ جس کا مفہوم خلاصہ میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے وضو کیا گھر میں، میرا بھائی ابھی وضو کر رہا تھا، میں نکلا، میں نے کہا آج کا دن میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارنا ہے، سارا دن۔ میں گیا صحابہ کی ایک مجلس میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر نہ پایا، تو میں نے صحابہ سے پوچھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر ہیں؟ تو مجھے انہوں نے بتایا کہ اس طرف چلے گئے، ایسے ایک راستے کے بارے میں بتایا۔ میں اس طرف گیا تو وہاں پر عریس ایک باغ تھا، وہاں پر ایک کنواں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں تشریف لے گئے، میں بھی اس باغ میں گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے، وضو سے فارغ ہو گئے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ آپ جو باغ کا دروازہ ہے اس پر بیٹھ جائیں، اور جو بھی آئے تو مجھ سے آپ پوچھیں، اس کے بعد آپ آنے کی اجازت دیجیے۔ تو میں بیٹھ گیا، تھوڑی دیر بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے۔ میں نے کہا کون؟ تو انہوں نے کہا ابوبکر صدیق۔ تو میں نے کہا علی رسلک، ذرا ٹھہر جائے۔ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا، میں نے ان سے عرض کیا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت طلب کر رہے ہیں۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو آنے دیں، اذن لہو، اجازت دیں، وبشرہ بالجنہ، اور ان کو جنت کی خوشخبری بھی سنا دیں۔ تو میں گیا، میں نے ان کو اجازت دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اجازت دے رہے ہیں اور ساتھ جنت کی خوشخبری بھی دے رہے ہیں۔ اندر آ گئے، میں بیٹھ گیا۔ اب میں نے کہا دل میں کہ اگر اللہ تعالیٰ فلاں کے ساتھ خیر کا ارادہ کرے تو وہ بھی آ جائیں۔ اب میری مراد میرا بھائی تھا کہ یہاں پر ابھی اجازت بھی دی جا رہی ہے اور جنت کی خوشخبری بھی دی جا رہی ہے۔ تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ گھر سے وضو کر کے آ گئے اور ان کے بھائی ابھی وضو کر رہے تھے، تو میرے دل میں تھا کہ میرا بھائی آ جائے کہ ان کو بھی جنت کی خوشخبری مل جائے۔ تھوڑی دیر بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ میں نے پوچھا کون؟ انہوں نے کہا عمر۔ تو میں نے کہا علی رسلک، ذرا ٹھہر جائے، میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں نے ان سے کہا عمر فاروق اجازت طلب کر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذن لہ وبشرہ بالجنہ، کہ ان کو آنے کی اجازت دے اندر اور جنت کی خوشخبری بھی سنا دے۔ تو میں نے ان کو اجازت دی اور ساتھ جنت کی خوشخبری بھی سنا دی۔ اس کے بعد پھر میں دروازے میں بیٹھا، میں نے کہا اگر فلاں کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ کرے تو وہ بھی آ جائیں۔ مراد کون؟ بھائی۔ تھوڑی دیر بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ میں نے کہا کون؟ انہوں نے کہا عثمان۔ میں نے کہا علی رسلک، ٹھہر جائے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں نے عرض کیا عثمان اجازت طلب کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذن لہ وبشرہ بالجنہ، ان کو اجازت دے، جنت کی خوشخبری بھی دے، لیکن ساتھ اس مصیبت کے جو ان کو پہنچے گی، یعنی جنت کی خوشخبری بھی سنا دے لیکن ساتھ یہ بھی ان سے کہہ دے کہ مصیبت بھی آئے گی۔ اچھا، ایک بات میں یہاں پہ درمیان میں رہ گئی جو میرے ساتھ یہاں پہ اس کی وضاحت کروں کہ اب اس میں اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ عریس کے کنویں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم منڈھیر کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، بڑا کنواں تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ٹانگیں جو ہے نا ویسے کنویں کے نیچے لٹکائی ہوئی تھی اور پنڈلیاں مبارک کھلی تھی، ٹھیک ہے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے تو وہ بھی اسی منڈھیر کے اوپر بیٹھ گئے، لیکن دائیں طرف، اور اسی طرح انہوں نے بھی اپنے ٹانگیں لٹکائی کنویں کے اندر، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بائیں طرف بیٹھ گئے اور انہوں نے بھی اسی طرح کیا، اپنی ٹانگیں لٹکا دی۔ تو میں گیا، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں گیا، میں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اندر آنے کی اجازت دے رہے ہیں، جنت کی خوشخبری بھی سنا رہے ہیں، لیکن ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مصیبت بھی پہنچے گی۔ یہ اصل میں مصیبت سے اشارہ تھا ان کی شہادت کی طرف، کیونکہ آخری زمانے میں جو بغاوت ہونی تھی، کہ اس کے بعد جس طرح ان کو بے دردی سے شہید کیا گیا، تو اس طرف اشارہ تھا۔ تو اس کے بعد حضرت عثمان نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ میری مدد فرمائے۔ آئے تو جگہ پر ہو چکی تھی، تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ دوسری طرف سامنے بیٹھ گئے، یعنی منڈھیر کے اوپر اب جگہ نہیں تھی۔ تو سعید بن المسیب رحمہ اللہ اس حدیث کو نقل کرنے والے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس حدیث کی جو تعویل نکالی وہ ان کی قبور مبارک ہے، کہ دو حضرات کو تو منڈھیر پر جگہ مل گئی، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن حضرت عثمان کو جگہ نہ مل سکی۔ تو یہ قبروں کی طرف اشارہ ہے کہ دو حضرات، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک کمرے میں آرام فرما ہے، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی قبر مبارک جنت البقیع میں ہے، اور ذرا سائڈ پر ہے۔ تو سعید بن المسیب رحمہ اللہ نے ان کی قبروں کی طرف اشارہ کیا، میں نے اس کی تعویل یہ نکالی۔ تو اس حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی خوشخبری بھی سنا دی اور ساتھ مصیبت کی طرف بھی اشارہ کیا۔ ایک حدیث شریف میں ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عثمان، کہ ہر نبی کا ایک رفیق ہوتا ہے، ایک ساتھی ہوتا ہے،
میرا رفیق، میرا ساتھی جنت میں عثمان ہے۔ ایک مجلس میں کچھ صحابہ موجود تھے، ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی، طلحۃ بن عبید اللہ، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرات موجود تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک اپنے کفو کی طرف جا کر کھڑا ہو، اس کی طرف جائے۔ کفو سے مراد اپنا ہمسر ہے، برابر ہے، اس سے ملے۔ اور خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، حضرت عثمان کے پاس گئے اور ان کو گلے ملائے، اور پھر فرمانے لگا کہ انت ولی فی الدنیا و انت ولی فی الآخرہ، آپ دنیا اور آخرت میں میرے دوست ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیوں سے نکاح کیا۔ پہلے نکاح ہوا تھا حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ، ان کے انتقال کے بعد پھر دوسرا نکاح ہوا حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کے ساتھ۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے وحی، اللہ تعالیٰ نے مجھے وحی کی ہے ان ازوج کریمتی عثمان، کہ میں اپنی دونوں بیٹیوں کا نکاح عثمان سے کروں۔ یہ دونوں بیٹیوں کا نکاح یعنی الگ الگ وقت میں ہوا ہے، ظاہر ہے کہ دونوں بہنوں کو جمع تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ اللہ کی طرف سے وحی کے ساتھ ہوا ہے۔ اور جب حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا بھی انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے، صحابہ سے فرمایا کہ تم اپنی بیٹیوں کا نکاح عثمان سے کراؤ۔ فرمانے لگے کہ اگر میرے تیسری بیٹی ہوتی تو میں اس کا نکاح بھی عثمان سے کراتا۔ اور ایک روایت میں کہ اگر میری 10 بیٹیاں ہوتی، 10، تو سب کا نکاح میں حضرت عثمان سے کراتا۔ حدیث شریف کے الفاظ۔ اس وقت چونکہ 2 بیٹیوں کا نکاح حضرت عثمان سے ہوا ہے، اس وجہ سے ان کے ذوالنورین کہا جاتا ہے، 2 نوروں والے، اس وجہ سے ان کو یہ لقب ملا ہے۔ ایک دفعہ جنگ احد پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی، ان کے ساتھ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ احد پر کھڑے تھے۔ جنگ احد وہ پہاڑ ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احد یحبنا ونحبہ، احد پہاڑ ہم سے محبت کرتے ہیں اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو وہ احد پہاڑ حرکت کرنے لگا، ہلنے لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسکت یا احد، اے احد ٹھہر جا، ٹھہر جا، تجھے پتہ نہیں کہ تجھ پر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ نبی اپنی طرف اشارہ کیا، صدیق ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ طرف اشارہ کیا، اور 2 شہید حضرت عمر فاروق اور عثمان غنی، دونوں شہید ہو گئے۔ اور ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ آخری کلام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے فرمایا تھا وہ یہ تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان کو ایسے کندھے پہ مارا اور ان سے فرمایا کہ اے عثمان، عنقریب اللہ تعالیٰ آپ کو ایک قمیص پہنائیں گے۔ قمیص سے مراد خلافت تھی کہ آپ کو خلافت ملے گی، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ منافق لوگ آپ سے وہ خلافت، وہ قمیص اتارنے کی کوشش کریں گے، چھیننے کی کوشش کریں گے، لیکن آپ نے وہ اتارنے نہیں ہے یہاں تک کہ آپ میرے ساتھ مل جائیں، ملاقات کریں۔ تو ایسا ہی ہوا۔ دیکھیے گا خلفائے راشدین کی کچھ صفات ہیں، 4 خلفاء ہیں، اس پر مستقل کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ ان میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ خلیفہ راشد کبھی خلافت نہیں چھوڑتے، کچھ بھی ہو جائے تو کسی بھی خلیفہ راشد نے خلافت خود نہیں چھوڑی، شہادت شہید کر دی گئی، انتقال ہو گئے، لیکن خلافت چھوڑی نہیں۔ اور آخری دن، شہادت کے دن، جس دن ان کو شہید کیا جا رہا تھا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 غلام آزاد فرمائے، اور اس کے بعد اپنے خادم سے فرمایا کہ پاجامہ لیں، پاجامہ پہنا، حالانکہ کبھی نہیں پہنا تھا۔ ان کے بارے میں آیا تھا نہ زمانہ جاہلیت میں نہ زمانہ اسلام میں،
اور اس کے بعد فرمانے لگے کہ میں نے رات خواب دیکھا ہے، رات کو خواب میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، ان کے ساتھ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں تشریف فرما تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے عثمان صبر کر، تھوڑا سا صبر کرو، بس جو اگلی افطاری ہے، کل کی جو افطاری ہے وہ آپ ہمارے ساتھ کریں گے۔ اس کے بعد قرآن پاک منگوایا، اس کے بعد قرآن پاک پڑھنا شروع کیا، تلاوت شروع کی، تلاوت کرتے کرتے جام شہادت نوش کر گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خواب میں دیکھا تھا تو اسے وہ روزے کی حالت میں تھے، اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے، جام شہادت نوش کیے، لیکن کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، اپنے خلاف جو بغاوت تھی باغیوں کو قتل نہیں کرایا، کہا کسی ان کو سب کو کہا تھا کچھ بھی نہیں کہنا۔ آخری دن حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ پہرے دے رہے تھے، ان سب کو کہا اپنے اپنے گھروں میں چلے جاؤ، میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو اس طرح انہوں نے اپنی زندگی گزاری ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ حضرات کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔